وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سبکتگین غزنی کے امیر کے قریب ہونے لگا تھا۔ یہاں ایک ترک سردار جسے لوگ پری تگین کے نام سے جانتے تھے، وہ ایک نہایت ہی وقار، عیار، کینہ پرور اور عیاش انسان تھا۔ وہ بھی سبکتگین کو بالکل پسند نہیں کرتا تھا، لیکن بادشاہ سے اس کی قربت اسے مسلسل پریشان کر رہی تھی۔ اس نے بادشاہ کی خوشامد اور فریب کے ایسے ہنر آزمائے کہ خود ملکاتگین نے اسے اس کی رنگ آمیز باتوں سے دھوکہ کھا کر اسے اپنے حلقہ اعتبار میں شامل کر لیا۔ جب اسد شیرازی کو اس ترک سردار کے بارے میں خبر ہوئی تو وہ بہت خوش ہوا۔ اب وہ اس ترک سردار کے ساتھ مل کر سبکتگین کا پتہ صاف کر سکتا تھا۔ دونوں کی ملاقاتیں شروع ہوئیں، دونوں نے مل کر سبکتگین کے خلاف سازش شروع کر دی۔ انہی ملاقاتوں کے دوران اس ترک سردار کو اسد شیرازی کی بیٹی ارمغانہ بہت پسند آئی اور اس نے اسد شیرازی کے سامنے اپنے دل کی بات رکھ دی، جسے سن کر اسد شیرازی بھی بہت خوش ہوا۔ اس کے ستاروں کے علم کے مطابق یہ شادی بہت مبارک ثابت ہوگی اور ارمغانہ اس کو کوئی بھی ملکہ بننے سے اب نہیں روک سکتا تھا۔ یہ سب اسد شیرازی کے ستاروں کا علم تھا، جس نے اسد شیرازی کو یہ خوشخبری سنائی تھی۔ پھر بڑی ہی شان و شوکت سے پری تگین اور ارمغانہ کی شادی کر دی گئی۔ پھر حالات نے نئی کروٹ لی۔ امیر ملکاتگین کچھ دن بیمار رہنے کے بعد انتقال کر گئے۔ ملکاتگین کی حکومت 9 سال تک رہی۔ ملکاتگین کے انتقال کی خبر پورے غزنی میں پھیل گئی۔ ادھر قصر شاہی میں امیر کا جنازہ رکھا تھا اور غزنی کے تمام سردار ملکاتگین کے جانشین کے بارے میں مشورے کر رہے تھے۔ سب لوگوں کا یہی خیال تھا کہ اس بار سبکتگین کو غزنی کے تخت تک پہنچنے سے کوئی روک نہیں سکتا، مگر پری تگین کی فتنہ انگیزیاں رنگ لائیں۔ تمام با اثر سرداروں اور شخصیات نے پری تگین کو متفقہ طور پر نیا امیر قبول کر لیا۔ جب غزنی کے سرداروں نے پری تگین کو منتخب کیا تو سبکتگین کو سخت اذیت پہنچی۔ تمام با اثر سیاسی حلقے اچھی طرح جانتے تھے کہ پری تگین ایک اوباش اور مکار انسان ہے۔ سبکتگین کے ذہن میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ آخر غزنی کے سرداروں نے ایسا کیوں کیا۔ اسی مایوسی کے عالم میں امیر پری تگین نے سبکتگین کو اپنے پاس طلب کیا۔ سبکتگین، اب تمہارے ارادے کیا ہیں؟ امیر پری تگین نے اونچی آواز میں پوچھا۔ سبکتگین نے فوراً محسوس کر لیا کہ یہ کسی دوست کا نہیں بلکہ کسی آمر کا لہجہ ہے۔ کیسے ارادے؟ سبکتگین نے جواب دیا۔ امیر پری تگین نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ تمہیں میرے امیر بننے کی بالکل خوشی نہیں ہوئی۔ نہیں امیر، سبکتگین نے پرجوش لہجے میں کہا، آپ کی طرف سے میرے دل میں کوئی غبار نہیں ہے اور نہ ہی میرے ارادوں میں کوئی کھوٹ ہے۔ پری تگین نے کہا، مگر ہم تمہاری طرف سے مطمئن نہیں ہیں۔ تم قابل اعتبار نہیں ہو، اسی لیے تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم خود ہی اپنے عہدے سے فارغ ہو جاؤ اور اب باقیوں کو غزنی کا سپہ سالار بننے کا موقع دو۔ سبکتگین یہ سن کر سکتے میں آ گیا۔ دوسری طرف ارمغانہ ملکہ بن کر بہت خوش تھی۔ اسد شیرازی بھی پھولے نہ سما رہا تھا۔ دونوں کی برسوں کی مراد آخر کار پوری ہو گئی۔ دوسرے دن پھر امیر پری تگین نے غزنی کے سپہ سالار کو اپنی خلوت میں طلب کرتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے کہ تم اب تک کسی نتیجے پر پہنچ چکے ہوگے۔ جی امیر محترم، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم خوش دلی کے ساتھ رخصت ہو جاؤ۔
پری تگین نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہارے استعفے کے بعد تمہیں ایک بڑی جاگیر حاصل ہو جائے گی، جہاں تم ایک خاموش مگر پرسکون زندگی گزارو گے۔ پری تگین کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز تبسم تھا۔ میں استعفیٰ نہیں دوں گا امیر محترم، سبکتگین نے فوراً جواب دیا۔ یہ تلوار مجھے میرے امیر الپتگین نے عطا کی اور مرتے وقت حکم دیا تھا کہ میں اسے اپنی آخری سانس تک خود سے جدا نہیں کروں گا۔ سبکتگین کا جواب سن کر پری تگین سناٹے میں آ گیا اور غضبناک ہو کر بولا، امیر الپتگین کی وصیت کی اب کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں ہوں تمہارا فرما روا، تمہیں میرا حکم ماننا پڑے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے امیر محترم۔ معاف کیجیے گا امیر محترم، لیکن میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ کہہ کر سبکتگین واپس آ گیا۔ پری تگین غصے سے بے قابو ہو اٹھا۔ تو ازلی غلام ہے سبکتگین، نسل در نسل محکوموں اور غلاموں کی اولاد۔ سبکتگین نے مڑ کر دیکھا اور جواب دیا، امیر، میں اس بحث میں نہیں پڑتا کہ میرا نسب نامہ کیا ہے۔ میں اگر غلام ہوں تو بھی اپنے فرائض اچھی طرح سے ادا کر رہا ہوں۔ مجھے اپنی غلامی پر کوئی شرمندگی نہیں ہے اور نہ ہی احساس کمتری۔ میں یہاں صرف اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر رہا ہوں۔ سبکتگین کی اس باغیانہ روش نے پری تگین کو شدید اذیت میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ بہت دیر تک اپنی خلوت گاہ میں ٹہلتا رہا۔ پھر اس نے اپنی بیوی ارمغانہ اور اسد شیرازی کو تنہائی میں طلب کر کے پورا واقعہ حرف با حرف سنا دیا۔ ایک دم اسد شیرازی کے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور اس نے اپنی وہ ترکیب امیر پری تگین کے کانوں میں ڈال دی، جسے سن کر امیر پری تگین کے ہوش اڑ گئے۔ یعنی کہ ان تینوں نے مل کر سبکتگین کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اب یہ منصوبہ کہاں تک کامیاب ہوا؟ کیا وہ واقعی ہی سبکتگین کو قتل کر پائے تھے یا نہیں؟ یہ سب بھی آپ کو دکھائیں گے، مگر A Piece of Golden Era غزنوی ڈائناسٹی سیریز کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔